میرے آقا رمضان کے استقبال کے لیے اس طرح مچل جایا کرتے تھے، اور میرے آقا اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ شعبان اور رجب ہمارے لیے مبارک بنا دے اور رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرما۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر دعا فرمایا کرتے تھے، میرے آقا اس مہینے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اور پھر دوسرا رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں آپ رمضان سے پہلے ہی کثرت سے روزہ رکھنا شروع فرما دیتے۔ میرے آقا رمضان کا استقبال کرتے تو شعبان کے مہینے میں ہی کثرت سے روزہ رکھنا شروع فرما دیتے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی حضور کو پورے سال میں 2 مہینے کے اکٹھے روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر جب شعبان آتا تو شعبان میں بھی حضور روزوں کی کثرت فرمایا کرتے، اور جب رمضان آتا تو پھر رمضان میں بھی حضور کثرت سے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے۔ اور رمضان شریف کا جب آخری عشرہ آتا تو پھر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر میرے کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرمایا۔ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، ام المومنین، یہ ہماری مومنوں کی ماں ہے، یہ ایسی پاک طیبہ اور طاہرہ خاتون ہے کہ جن کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں 17 آیات نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں 17 آیات نازل فرما دی۔ یہ اتنی پاک طیب اور طاہرہ خاتون ہے۔ اور ام المومنین، مومنوں کی امی جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا دیا کرتے، یعنی رمضان کے استقبال کے لیے آپ شعبان کے مہینے میں ہی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے۔ تو یہ میرے کریم آقا نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ شعبان کے اندر بھی روزے رکھیں۔